لوگوں نے پوچھا غنی کون ہے؟ فرمایا جس کے پاس ایک رات کے کھانے کے لیے کچھ موجود ہو وہ غنی ہے۔ اور یہاں حالت یہ ہوتی ہے ہزاروں کے نہیں لاکھوں کے مالک ہوتے ہیں، پھر بھی بھیک مانگتے ہوئے آپ کو نظر آئیں۔ تو جس مذہب نے بھیک مانگنے سے روکا، سوال کرنے سے روکا، جس نبی نے اتنی تاکید فرمائی، اس کی امت میں آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آپ کو بھکاری نظر آئیں گے، بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تاکید کے ساتھ اس سے منع فرمایا۔ بعض لوگ تو اسلام قبول کرنے کی سند ساتھ لیے پھرتے ہیں کہ جی ہم نے اسلام قبول کیا ہے اب ہمیں کچھ دو۔ بھائی اسلام قبول کرنا اچھی بات ہے، لیکن اسلام آپ نے اس لیے قبول کیا ہے کہ اب آپ بھیک مانگیں گے؟ کیا اسلام نے اسی چیز کی تعلیم دی ہے؟ قطعاً نہیں۔ ہاں جو اسلام قبول کرے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، لیکن ان کے لیے مانگنا یہ جائز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ جس کے پاس ایک رات کے کھانے کا سامان ہو وہ غنی ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا مانگتے ہوئے کہ اللہ کے نام پہ مجھے کچھ کھانا کھلا دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ اسے کھلاؤ۔